میں مسلسل آپ کو پتہ ہے مریم نواز کے کیس کے اوپر ویلاگ دیتا ہوں اور کنٹینیوشن سے بہت لمبے عرصے سے میں اس کیس کو لے کے چل رہا ہوں اور وہ تمام قانونی نکات ہم نے اٹھائے ہیں جو آج الحمدللہ سامنے آ رہے ہیں. آج بھی آپ دیکھ لیں کہ ججز نے وہی سوال اٹھایا جو آج سے 2-3 مہینے پہلے اٹھایا تھا جب عرفان قادر صاحب انٹر ہوئے تھے اور نیب اس سے پہلے بڑی چیخ رہی تھی, اچھل رہی تھی کہ جی کیس کا فیصلہ 1 مہینے میں کریں, صبح شام ہیئرنگ کریں اور فیصلہ کریں. لیکن جب آ کے ان تمام قانونی نکات کو اٹھایا گیا تو پھر ججز کو سمجھ آئی, ججز نے پھر ان سوالات کو نیب کے سامنے رکھا اور نیب نے بھاگنا شروع کیا. دیکھا ہے آپ نے, سب کچھ دیکھا ہے. میں اس کو ڈیٹیل میں آج کا ویلاگ نہیں, بڑا چھوٹا سا ویلاگ کر رہا ہوں, بتانا چاہتا ہوں تھوڑی سی بات. تو بھاگنا شروع کر دیا, کبھی ایک وکیل آ رہا ہے تو وہ بھاگ رہا ہے, کبھی دوسرا وکیل آ رہا ہے تو وہ بھاگ رہا ہے, کبھی کووڈ ہو رہا ہے تو ہو رہا ہے. مسلسل نیب کی طرف سے جو ہے وہ تاخیری حربے شروع ہوئے کیونکہ ججز نے وہ 2 لیٹر مانگ لیا جو اصل میں لیٹر تھا اور باقی چیز کو انہوں نے اٹھا کے پھینک دیا تھا. فائنینشیل لیٹرز کو جو کہ قانون شہادت کے لحاظ سے اس کی حیثیت ہی نہیں تھی, ججز نے پھینک دیا تھا. اور کیلیبری فونٹ اور ٹرسٹ ڈیڈ کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ جعلی ہے ہی نہیں, تو آپ نے تو اس بنیاد پہ جعلی کہا تھا, تو آپ کا تو پوائنٹ آف ویو ختم ہو گیا. اب رہی بات کہ جی نواز شریف صاحب مجرم ہیں یعنی اونر ہیں. اگر نواز شریف صاحب اونر ہیں تو پھر تو مریم نواز صاحبہ کی آنت کا جرم کا سوال ہوتا ہے. لیکن اگر نواز شریف صاحب ہی اونر نہیں ہے تو پھر آنت کہاں سے, یا پھر آپ ڈائریکٹلی یہ ثابت کر دیں کہ بینیفیشل اونر جو ہیں وہ مریم نواز ہیں. یہی 2 ڈاکومنٹس مانگا جا رہا تھا جو کہ نیب کے پاس نہیں تھا, اور نیب یہ ایگری بھی کر چکی ہے. میں بتا دوں آپ کو ضمانت کے وقت میں کہ ہمارے پاس ایسے کوئی لیٹر نہیں ہے جس سے ہم یہ ثابت کر سکیں کہ یہ اثاثے نواز شریف صاحب کے ہیں اور اونر ہیں یا بینیفیشل اونر مریم نواز ہیں. تو آج عدالت نے کیا کہا, کیس ختم. کیا انہوں نے کچھ تھوڑا سا ایلوبریٹ بھی کیا, ایلوبریٹ اس طریقے سے کیا کہ بھائی کیا آپ سوال پوچھ لیا کہ کیا 1993 میں جب خریدا گیا یہ تو اس وقت مریم نواز اس خریداری میں شامل تھیں, تو نہیں, پروسیکیوٹر نے کہہ دیا. اسی طریقے سے مثلا نواز شریف بری ہو گئے تو پھر باقی اعانت کرنے کا کیا مسئلہ رہ جاتا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے وہی بات بولی جو ہم نے ہمیشہ اس چیز کو سٹینڈ کیا کہ آپ اعانت اسی وقت مریم نواز کا مسئلہ آئے گا نا جب آپ نواز شریف پر جرم ثابت کریں, اور وہ آپ کے پاس نہیں. اور آج عدالت نے بھی وہی کہا. عدالت نے کیا بڑا خوبصورت انداز میں 4-5 چیزیں کہی ہیں, میں وہ پڑھ دیتا ہوں. عدالت نے ہدایت کی نیب کو کہ نیب صاحب اب یہ آپ نے کرنا ہے, بتائیے کہ اپارٹمنٹ خریدنے کے لیے ادائیگی نواز شریف نے کی, نواز شریف کا کمپنیوں کے ساتھ تعلق ثابت کریں, کمپنیوں کا فلیٹس کے ساتھ تعلق ثابت کریں, فلیٹس 1993 میں خریدا ثابت کریں, اور پھر اس کے بعد مریم نواز کا فلیٹ سے تعلق ثابت کریں. انہوں نے کہا اس سے زیادہ آسان الفاظ میں نیب صاحب ہم کو کیا بتائیں. یعنی وہی 2 لیٹر مانگا ہے انہوں نے, ایک بینیفیشل اونر مریم نواز صاحب کا اور ایک اونرشپ نواز شریف صاحب کا. یہ دونوں لیٹر آپ دے دیجئے تو کیس آگے بڑھتا ہے, یہ دونوں لیٹر نہیں دیتے ہیں تو کیس ختم. کیونکہ کیلیبری والا ٹرسٹ ڈیڈ کا تو وہ پہلے ہی ختم تھا کہ وہ جعلی نہیں ہے. دوسرا اون سورس سے مریم نواز پہ تھا کہ جنہوں نے اون سورس سے جو ہے وہ اثاثے بنایا, تو دوسری طرف نیب نے خود ہی اس کی تصحیح کر دی کہ جناب یہ تو کفالت میں تھی میاں نواز شریف کے. تو ایک طرف یہ بیان اور یہ بیان تو یہ کراس ہو جاتا ہے. لیگلی ان چیزوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. جس طرح میں نے بتایا تھا کہ ذرا سا شک ایک فیصلے میں جورسپروڈنس کہتا ہے کہ جی یہ پروسیکیوشن کو نہیں ڈیفنس کو فائدہ ہوتا ہے, چاہے 50 چیزیں ہوں شک کا فائدہ ڈیفنس کو ہوگا اور وہ بری ہو جائے گا. تو چنانچہ یہ کیس یہاں تک پہنچ گیا ہے. یہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں ہمارے پاس یہ ڈاکومنٹس نہیں, ہم ثابت نہیں کر سکتے. تو چنانچہ اگلی پیشی میں کیا ہونا ہے, انہوں نے یہی کہنا ہے کہ ہمارے پاس دستاویزی ثبوت نہیں ہے. آج سے 3 مہینے پہلے بھی ایک کیس ختم ہو سکتا تھا, لیکن وہ ہمارے دوست امجد پرویز صاحب نے آرگومنٹس کر کے اس کو لمبا لیا. بہرحال کیس ختم ہے, انتظار ہے فیصلے کا.